بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کے اس خوبصورت چینل پر آئیے آج ہم پڑھتے ہیں مدرسۃ القائم کی جانب سے شائع کردہ کتاب کہ جس کا نام ہے شہادت پیغمبر اکرم۔ مختلف صفحات ہیں اس میں جس کو ہم پڑھیں گے، جو کہ آج کی تاریخ کے حساب سے بہت اہم ہے۔ تو اس کے پیج نمبر 2 کے 1 پہ تو لکھا ہوا ہے شہادت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیج 2 پہ ہے شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد لکھا ہے شیخ مفید کا نظریہ۔ نظریہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر خورانی کے نتیجے میں شہید ہوئے، اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ رسول خدا 28 صفر پیر کے دن مدینے میں مسموم ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس کے ساتھ عربی بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن ہم نے آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیا ہے کہ جو کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ شیخ مفید رضوان نے جو فرمایا۔ اس کے بعد پھر اگلا صفحہ ہے، پیج نمبر 3 پر ہم آ گئے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، اس کو بھی میں آپ کے ساتھ پڑھ کے شیئر کرتی ہوں۔ لکھا ہے کہ وقت آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گفتگو۔ غم سے نڈھال فاطمہ زہرا علیہ السلام آئیں، اپنے والد کو حسرت سے دیکھنے لگیں کہ وہ عنقریب اپنے رب سے جا ملیں گے۔ پریشان حال میں والد کے پاس بیٹھ گئیں، آنکھیں اشکبار ہیں اور زبان پر یہ شعر ہے۔ اب یہ شعر عربی میں ہے، اس کا ہم اردو پڑھتے ہیں کہ نورانی چہرہ جس کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی ہے، وہ یتیموں کی پناہ گاہ اور بیوہ عورتوں کا نگہبان ہے۔ یہ شعر ختم ہوا۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ اسی وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آنکھیں کھول دیں اور آہستہ سے فرمایا، بیٹی یہ تمہارے چچا ابو طالب کا شعر ہے، اس وقت یہ نہ پڑھو بلکہ یہ آیت پڑھو۔ اب یہ جو اس کے آگے سامعین لکھا ہے کہ اور محمد تو صرف ایک رسول ہیں جن سے پہلے بہت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم الٹے پیروں پلٹ جاؤ گے؟ تو جو بھی ایسا کرے گا وہ خدا کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور خدا تو عنقریب شکر گزاروں کو ان کی جزا دے گا۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 144 144 جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی، اور اس کے نیچے بھی حوالے بھی لکھے ہوئے ہیں بریکٹ میں، اور وہ ہیں طبقات الکبریٰ جلد 2 صفحہ نمبر 247 اور تاریخ کامل جلد 2 صفحہ نمبر 219 219۔ اس کے بعد ہم پیج نمبر 4 پہ آ گئے۔ یہاں پہ لکھا ہے شہادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے پر مولائے کائنات کے کلمات، آئیے ہم یہ بھی پڑھتے ہیں، جو کہ حوالہ ہے طبقات الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 291 سے۔ آئیے سامعین اس کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ سلام اور خدا کی رحمت و برکات ہوں آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے ہر چیز کی تبلیغ کی جو تو نے ان پر نازل کی، اپنی امت کو نصیحت کی اور راہ خدا میں جہاد کیا، یہاں تک کہ خدا نے اپنے دین کو عزت بخشی اور اس کی بات پوری ہو گئی۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو ان چیزوں کا اتباع کرتے ہیں جو تو نے ان پر نازل کی ہیں، اور ان کے بعد ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمیں اور انہیں یکجا کر دے۔ اس پر لوگوں نے آمین کہا، پھر دوسرے مردوں نے، ان کے بعد عورتوں نے، اور سب کے بعد لڑکوں نے آپ کے جنازے پر نماز پڑھی۔ تو یوں ہم نے پیج نمبر 4 پڑھ لیا۔ پیج نمبر 5 کے اوپر لکھا ہے شہادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت۔ آئیے یہ ہم پڑھتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، اور میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ایک، اللہ تعالیٰ کی کتاب جو تمہارے سامنے ہے، جس کی تم صبح و شام تلاوت کرتے ہو، پس تم فخر و تکبر نہ کرنا، حسد نہ کرنا، ایک دوسرے پر غضب نہ کرنا، تم ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے۔ 2، اور میں
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درمیان اپنی اطرت و اہل بیت علیہم السلام کو خلیفہ بنا کر جا رہا ہوں، اور میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کو ان کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ اس کا حوالہ ہے سامعین امام امالی شیخ مفید، اور اس میں آگے لکھا ہے اردو ترجمہ صفحہ نمبر 89۔ تو یہ ہم نے 5واں صفحہ پڑھ لیا، اور اب ہم 6 صفحے کے اوپر آ گئے جہاں پہ لکھا ہوا ہے جنازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلاوت قرآن و درود۔ اس میں آگے لکھا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل و کفن و حنوط سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اجازت دی کہ تم میں سے 10 افراد کا گروہ داخل ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے۔ پس 10 کے گروہ کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ اقدس میں داخل ہوتے رہے، اور امیر المومنین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر قرآن کی یہ آیت تلاوت کرتے رہے، اور وہ تلاوت وہی ہے جو ہم بہت دفعہ پڑھتے رہے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لوگ بھی امیر المومنین کے ساتھ اس آیت کی تلاوت فرماتے اور درود پڑھتے، اور اس صفحے میں لکھا ہے، حوالہ ہے امالی شیخ مفید رحمۃ اللہ، اردو ترجمہ صفحہ نمبر 63۔ اور یوں ہم نے پیج 6 پڑھ لیا، اب ہم پیج 7 پر آ گئے ہیں جہاں پہ شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آگے جو لکھا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ امام علی علیہ السلام نے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیتے ہوئے فرمایا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، ہمیں بھی اپنے پروردگار کے پاس یاد کیجیے گا اور ہمارا خیال رکھیے گا۔ اور اس میں حوالہ ہے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 233۔ تو سامعین ہم نے ابھی پیج 7 پڑھ لیا، اور اب ہم پیج 8 کی طرف آ گئے ہیں۔ پیج 8 میں لکھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زہر سے شہادت پر حاکم نیشا پوری کی تحقیق۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اہل سنت کے معروف عالم اپنی معتبر کتاب المستدرک علی الصحیحین، سواد ہے یہ نون میں لکھتے ہیں، اب وہ عربی میں لکھا ہے لیکن ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ داؤد بن یزید کہتا ہے کہ میں نے شیئن بے چھوٹی سے سنا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا اور ابو بکر کو زہر دے کر شہید کیا گیا، اور عمر، عثمان اور علی بن ابی طالب علیہ السلام کو شمشیر سے قتل کیا گیا تھا، جبکہ حسن علیہ السلام بن علی علیہ السلام کو بھی زہر سے اور حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام کو شمشیر سے قتل کیا گیا۔ اور اس میں نیچے جو حوالہ ہے وہ الحاکم النیسابوری ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بریکٹ میں ہے متوفی 405 ہجری، اور المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحہ نمبر 61، اور اس کے بعد لکھا ہے لکھ کے لکھا ہے 4395، اور اس کے بعد نیچے تحقیق میں لکھا ہے کہ مصطفیٰ عبد القادر عطا ناشر دارالکتب العلمیہ بیروت۔ تو یہ ہم نے پیج نمبر 8 پڑھ لیا، اور اب ہم پیج نمبر 9 کی طرف گامزن ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں پیج نمبر 9 میں کیا لکھا ہے۔ اس پیج پہ لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زہر سے شہید ہونے پر حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی گواہی۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا، مجھے میری اس جگہ جہاں میں ہمیشہ نماز پڑھتا ہوں منتقل کرو۔ ہم نے آپ علیہ السلام کو اس جگہ منتقل کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا، بابا ہمارے لیے آپ کے بعد کون ہے؟ اور یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے، آج ایسا ہی دن ہے جس طرح ہم نے اپنے جد بزرگوار کو کھویا تھا، اور یہاں پھر کوسچن مارک ہے۔ امام علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو صبر کی تلقین فرمائی، اور گھر کے باہر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور امام علی علیہ السلام کی آنکھوں سے
اشک جاری تھے۔ امام حسن و حسین علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور اپنی اولاد کی طرف نگاہیں دوڑائیں اور اس کے بعد بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایسی حالت طاری ہوئی تھی کیونکہ ان کو بھی زہر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے دودھ کا پیالہ تھمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا سا نوش فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ باقی دودھ اسیر کے لیے لے جاؤ۔ محمد بن حنفیہ مزید فرماتے ہیں کہ 20 رمضان کی رات کو میں اپنے والد کے پاس تھا جبکہ زہر آپ علیہ السلام کے سر مبارک سے لے کر پیروں تک پھیل گیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے اس رات کی نماز بیٹھ کر پڑھی اور ہم لوگوں کو کچھ مسائل کی وصیت فرمائی اور ہم کو صبر اور بردباری کی تلقین فرمائی یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اچھا، اب یہ ایک صفحہ ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کا حوالے میں نیچے لکھا ہے بہار الانوار علامہ مجلسی جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 22۔ یہ ہم نے 9 صفحات پڑھ لیے ہیں اور 10واں صفحہ ہے، اس میں شہادت رسول اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کی زہر سے شہادت پر امام حسن علیہ السلام کی گواہی۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اجداد سے نقل کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے اہل بیت علیہ السلام سے فرمایا، میں زہر کے اثر سے اس دنیا سے جا رہا ہوں جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر کے اثر سے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور اس کے بعد نیچے عربی میں لکھا ہوا ہے اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ مناقب آل، اس کا حوالہ کہاں سے لیا گیا ہے کہ مناقب آل ابی طالب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 25، اور پھر ساتھ ساتھ اس کے علاوہ بہار الانوار مجلسی جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 153 پر بھی اس کا ہمیں حوالہ ملے گا۔ یوں ہم نے 10 صفحات پڑھ لیے۔ آئیے 11ویں صفحے پہ کیا لکھا ہے یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ شہادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قسم کھا کر گواہی۔ تو یہ عربی میں لکھی ہے، نیچے لکھا ہے اردو میں کہ عبداللہ بن مسعود سے روایت نقل ہوئی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اگر میں 9 بار قسم کھاؤں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا گیا تو یہ بات میرے لیے زیادہ پسندیدہ تر ہے اس سے کہ میں 1 بار قسم کھاؤں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول خدا کو قتل نہیں کیا گیا، کیونکہ خداوند عالم نے ان کو پیغمبر اور شہید کہا ہے۔ اب اس میں جو حوالے دیے گئے ہیں وہ بھی میں پڑھ دیتی ہوں۔ السنانی ابو بکر عبد الرزاق بن حمام بریکٹ میں ہے متوفی 211 ہجری۔ اس کے بعد المصنف جلد 5 صفحہ نمبر 269، اس کے بعد اس میں لکھا ہے یعنی 9751۔ اس کے بعد تحقیق عبد الحبیب الرحمن العظمی ناشر المکتب الاسلامی بیروت، اور اس کے بعد بھی اور بھی حوالے ہیں سامعین، یہ بھی ہمیں پڑھنے ضروری ہیں۔ الزہری، پھر محمد بن سعد بن منی ابو عبداللہ البصری بریکٹ میں ہے متوفی 230 ہجری۔ پھر اگلا ہے الطبقات الکبریٰ جلد نمبر 2، اور اس کے بعد پھر جو لکھا ہوا ہے اس کو بھی ہم پڑھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم جتنا کچھ علم اس حوالے سے دیا گیا ہے شہادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے وہ میں آپ تک پہنچا سکوں۔ اور اس وقت میں آپ کو بتاتی ہوں آگے جو حوالے میں پڑھ رہی تھی اس میں ہے کہ البدایت والنہایہ جلد نمبر 5 صفحہ 227 ناشر مکتب المعروف بیروت۔ اس کے بعد جی آگے لکھا ہے کہ ابن الکثیر الدشقی ابو الفدا اسماعیل بن عمر القرشی متوفی 774 ہجری۔ السیرۃ النبوہ جلد 4 صفحہ نمبر 499 طبق برنامہ الجامع الکبیر۔ اس کے بعد ابھی اور بھی تھوڑا سا حوالہ رہتا ہے۔ السبوتی جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر متوفی 911 ہجری، اور اس کے بعد لکھا ہے الحاوی للفتاوی فی الفتح وعلوم التفسیر والحدیث والاصول والنحور الاعراب وسائر الفنون، اور اس کے بعد آخری لائن ہے کہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 141 تحقیق عبد اللطیف حسن عبد الرحمن ناشر دار الکتب
العلمیہ اور بیروت۔ کیونکہ سامعین ایک ایک چیز آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے، کیونکہ صفحے پہ جو ایک نقطہ بھی ہے وہ بھی ایک امانت ہے جو ہمیں آپ تک پہنچانی ہے۔ اور اب ہم صفحہ نمبر 12 پہ پہنچ گئے ہیں، آئیے اس کو بھی مل کے پڑھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زہر کے نتیجے میں شہادت پر آیت اللہ جواد تبریزی کا نظریہ۔ آیت اللہ مرزا جواد تبریزی اپنی کتاب الانوار علیہ فی المسائل العقائدیہ میں ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں، سوال: کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت زہر خورانی کے نتیجے میں ہوئی؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو جواب میں لکھا ہے کہ معتبر روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا گیا۔ اچھا، اور اس میں اسی کو عربی میں بھی لکھا ہوا ہے، بات ساری وہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم اگلے صفحے کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا صفحہ ہے پیج نمبر 13۔ اس کے اوپر لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زہر خورانی کے نتیجے میں شہادت پر صاحب کتاب جواہر الکلام شیخ محمد حسن نجفی کا نظریہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 سال کی عمر میں 28 صفر 11 ہجری کو زہر کے نتیجے میں شہید ہوئے، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ اور اس میں باقی تو کچھ حوالہ ہے، وہ بھی میں پڑھ دوں۔ جواہر الکلام فی شرع الاسلام جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 79۔ اور اس کے بعد آگے لکھا ہے تدار احیاء تراس العربی۔ اور اس میں صفحے فون نمبرز بھی لکھے ہوتے ہیں۔ فون نمبر میں آپ کو ایک دفعہ پڑھ کے بتا دوں گی کیونکہ ہر پیج پر ایک ہی فون نمبر لکھا ہے۔ اب ہم پیج نمبر 14 پہ آ گئے ہیں۔ شہادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کی زہر خانی کے محمدہ لکھا ہے، اوپر پہ لکھا ہے کہ رسول اللہ کی زہر خانی کے نتیجے میں شہادت پر صاحب تفسیر البیان شیخ تبرسی کا نظریہ۔ آئیے ہم یہ پڑھتے ہیں۔ فضل بن حسن التبرسی تفسیر مجمع البیان کی جلد نمبر 9 میں لکھتے ہیں، مسلمان اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نبوت کی فضیلت کے ساتھ شہادت کی موت کی فضیلت بھی عطا کی۔ اور اس میں نیچے لکھا ہے مجمع البیان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 156 تدار المرتضی۔ اور اس کے بعد اب ہم آگے آ گئے ہیں پیج نمبر 15 کے اوپر، جہاں پر لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسمومیت پر شیخ طوسی کا نظریہ۔ شیخ طوسی نے اپنی کتاب تہذیب الاحکام میں لکھا ہے کہ محمد بن عبداللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 28 صفر پیر کے دن مدینے میں زہر سے مسموم ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور اس میں نیچے جو حوالے ہیں الطوسی الشیخ ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن اور اس کے بعد بریکٹ میں متوفی 460 ہجری۔ اس کے بعد نیچے لکھا ہے تہذیب احکام جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 2 تحقیق السید حسن الموسوی خرسان اور ناشر ہیں دارالکتب الاسلامیہ تہران۔ تو یہ ہم نے پیج نمبر 15 پڑھ لیا۔ پیج نمبر سامعین چھوٹے چھوٹے صفحات ہیں کیونکہ یہ بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ ہم تک مدرسۃ القائم والے پہنچاتے ہیں جو بھی ہمارے پاس علم آتا ہے یہ۔ تو جی اب ہم پہنچے ہیں صفحہ نمبر 16 کے اوپر، یہاں پہ لکھا ہے کہ 28 صفر معصومین کی شہادت کی روایت کے معتبر ہونے پر آیت اللہ مرزا جواد تبریزی کا فتویٰ۔ ابھی جو فتویٰ ہے ظاہر ہے یہ تو یا عربی میں ہوتا ہے یا فارسی میں ہوتا ہے، لیکن اس کا جو اردو ہم تک پہنچی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ لکھا ہے آیت اللہ مرزا جواد تبریزی اپنی کتاب الانوار علیہ میں لکھتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام سے معتبر روایت ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر یہ کہ وہ قتل کیا جائے۔ اچھا، اس کے نیچے لکھا ہے کہ کتاب الانوار علیہ فی المسائل العقائدیہ آیت اللہ العظمی مرزا جواد التبریزی قدس سرا، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد ہم صفحہ نمبر 17 پر آ گئے ہیں، اور صفحہ نمبر 17 ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ آیت اللہ سید محمد صادق روحانی فرماتے ہیں کہ تحقیقات کا نتیجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسموم ہو کر دنیا سے گئے۔ آیت اللہ سید محمد صادق الروحانی اپنے فتوے میں فرماتے ہیں کہ
تحقیقات سے جو نتیجہ ہمارے ہاتھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 سال یعنی 63 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں 28 صفر یعنی پیر کے روز سن 11 ہجری میں زہر کے نتیجے میں اس دنیا سے کوچ کر گئے، اور روایات خاص اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں، جس میں ایک وہ روایت بھی ہے جس کی سند بھی معتبر ہے اور اس سے اس مطلب کی تائید ہوتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام میں سے کوئی ایسا نہیں مگر یہ کہ قتل ہو یا اسے زہر دیا جائے۔ اچھا، اس کے نیچے جو ہے وہ کچھ عربی بھی لکھی ہے لیکن نہیں، فارسی لکھی ہے، تو جو ہم نے پڑھ لیا ہے اسی کی فارسی ہے۔ تو اس کے علاوہ حوالے جو ہیں وہ میں پڑھ لیتی ہوں۔ ما منا الی المقتول اوس مسموم کنایت الاثر، صفحہ نمبر 227، من الامام الصادق علیہ السلام انہو قالا ما منا الی المقتول او شہید، اور اس کے آگے ہے الفصول المحمہ، صفحہ نمبر 278، و دربہار باحذف او آمدہ است کے مناسب ترمیم نمایت، جلد نمبر 29، صفحہ نمبر 209۔ یہ میرے لیے پڑھنا بہت مشکل تھا، میں نے بہت غلطیاں کی ہوں گی لیکن اللہ ہی معاف کرنے والا ہے۔ حوالے دینا بہت ضروری ہے کیونکہ جو کچھ اس صفحے میں موجود ہے وہ اب تک میں نے پہنچانا تو ہے نا سامعین۔ اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 18 پر، اگلے صفحے پر۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ معصومین علیہ السلام کی تلوار اور زہر سے شہادت کی احادیث۔ آئیے ان احادیث کا ترجمہ ساتھ ساتھ ہم پڑھتے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی اور اس کا وصی ایسا نہیں مگر یہ کہ وہ شہید کیا جائے۔ اور اس کے آگے حوالہ ہے مختصر بصائر الدرجات للصفار القمی، صفحہ نمبر، آگے نہیں صفحہ نہیں لکھا، قمی بس 15 لکھا ہے، آگے 15۔ اور اس سے آگے ہے امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر یہ کہ وہ قتل کیا جائے یا اسے زہر دیا جائے۔ اور اس کا بھی حوالہ ہے کہ کفایت الاثر فی النصوص علی الائمۃ الاثنا عشرہ، الشیخ ابو القاسم علی بن محمد بن علی الخزاز القمی الرازی، 160 سے لے کے 162 صفحے تک۔ اس کے بعد آئیے آگے چلتے ہیں۔ آگے لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر یہ کہ مقتول شہید ہو۔ اسی طرح امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر یہ کہ وہ قتل کیا جائے۔ اور اس میں بھی حوالہ ہے عیون الاخبار الرضا علیہ السلام للشیخ الصدوق، جلد 2 ہوگی اور صفحہ نمبر 203، اور آگے 5 ہجری بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف جہاں پہ لکھا ہے رسول اللہ کی مسمومیت پر علامہ ہلی کا نظریہ۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ علامہ ہلی تحریر الاحکام میں لکھتے ہیں کہ حضرت محمد بن عبداللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 28 صفر پیر کے دن مدینے میں زہر خورانی کے نتیجے میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور اس میں بھی کتابوں کا حوالہ جو ہے وہ عربی ہی میں ہے، کوشش تو کر لیتی ہوں۔ الحیاء الاسدی جمال الدین ابو منصور الحسن بن یوسف بن المطہر، متوفی 726 ہجری، تحریر الاحکام جلد 2 صفحہ نمبر 118، تحقیق الشیخ ابراہیم البہادری، ناشر موسط الامام الصادق علیہ السلام، اور آگے لکھا ہے قم۔ آگے چلتے ہیں۔ اب ہم آگے ہیں صفحہ نمبر 20 پر جہاں پہ لکھا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسمومیت پر آیت اللہ سید محمد صادق روحانی کا نظریہ۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ آیت اللہ سید محمد صادق روحانی اپنے فتوے میں فرماتے ہیں کہ یہ بات یقین کے ساتھ اور بلا تردد کہی جا سکتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر خورانی کے نتیجے میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد اس میں نیچے لکھا ہے استفتاء، اور اب میں اس کو پڑھنے کی نیچے کوشش کرتی ہوں۔ استفتاء میں جو لکھا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ فارسی ہے۔ باعث میں ہی جلت الاسمات در این پارا باید گفت
کہ بطور یقین و بدون ہے تردیدی. یہ تو بڑا مشکل ہے پڑھنا. ایک لائن اور ہے لیکن اس میں صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے. بوسیلہ سم بہی شہادت رسیدہ اند. اللہ مجھے معاف کرے اور لکھنے والوں سے بھی میں معافی مانگتی ہوں کیونکہ یہ میری کوشش تو ہے سامعین کہیں نہ کہیں گڑبڑا جاتی ہوں، لیکن چلیے کچھ نہ کچھ آپ تک پہنچ رہا ہے. اگلا صفحہ ہے جس میں لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زہر خورانی کے نتیجے میں شہادت پر شیخ جعفر کاشف الغطا کا نظریہ. وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 28 صفر 11 ہجری کو 63 سال یعنی 63 سال کی عمر میں جب کہ آپ زہر سے مسموم تھے اپنی طرف اٹھا لیا. اور یہ کشف الغطاء ان مبہمات الشریعت الغراء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57 قم المقدس. اس کے بعد ہم آگے ہیں پیج 22 کے اوپر جہاں بھی چھوٹے چھوٹے صفحات ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی انفارمیشنز بڑے خوبصورت انداز میں ہم تک پہنچائی ہیں تاکہ صفحات بھی ہم بڑھتے جا رہے ہیں، حوصلہ بھی بڑھ رہا ہے اور معلومات بھی مل رہی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت پر آیت اللہ سعید الحکیم کا فتویٰ یہ پڑھتے ہیں. بعض روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر زہر آلودہ گوشت کھانے کے نتیجے میں ہوئی جو ایک یہودی عورت نے پیش کیا، اور یہی بات جو ہے وہ عربی میں لکھی ہوئی ہے تو وہ تو ظاہر ہے ہم اور فارسی میں بھی آگے اس کو پڑھنا اور آپ تک پہنچانا میرا نہیں خیال کہ یہ آسان ہوگا. تو آگے چلتے ہیں. آگے لکھا ہے شہادت رسول اللہ کے صاحب مفاتح الجناح محدث شیخ عباس قمی کے نزدیک زہر سے شہادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات معتبر ہیں. اب آئیے یہ پڑھتے ہیں. احادیث معتبرہ میں وارد ہوا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے، جیسا کہ صفار نے سند معتبر کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکرے کے اگلے پاؤں کے گوشت میں خیبر کے دن یہی لکھا ہے خیبر کے دن زہر دیا گیا تھا. جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لقمہ تناول فرمایا تو اس گوشت سے آواز آئی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے زہر آلود کیا گیا ہے. لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض موت میں فرماتے تھے کہ آج اس لقمے نے میری کمر توڑ دی ہے جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، اور کوئی نبی یا وصی ایسا نہیں جو اس دنیا سے شہادت کے ساتھ نہ جاتا ہو. اور دوسری روایت میں ہے کہ ایک یہودی عورت نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوسفند کے ذرا اور بریکٹ میں لکھا ہے بازو میں زہر دیا تھا، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کچھ کھایا تو اس ذرا نے کہا کہ میں زہر آلود ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پھینک دیا. ہمیشہ وہ زہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن میں اثر کرتا تھا یہاں تک کہ آپ نے اس کی وجہ سے اس دنیا سے رحلت فرمائی. اچھا، اس بات کے آخر میں لکھا ہے احسن المقال ترجمہ منتہی الاعمال صفحہ نمبر 136 شیخ عباس قمی. تو یوں ہم نے یہ پڑھ لیا ہے اور اب ہم آگے چلتے ہیں. اگلے صفحے یعنی صفحہ نمبر 24 پہ ہے شہادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حجت الاسلام والمسلمین عقائے نجم الدین تبسی بے سین چھوٹی اے کا اعتقاد. آئیے پڑھتے ہیں کہ حجت الاسلام والمسلمین عقائے نجم الدین تبسی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی نسبت دوبارہ پڑھتی ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت میرا عقیدہ ہے کہ انہیں زہر دیا گیا تھا اور اسی سے ان کی شہادت واقع ہوئی ہے. اور اس میں بحوالے باس خکوبی بسوالات دینی آستان قدس رضوی یہ لکھا ہوا ہے. تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. اس کے بعد اگلا صفحہ ہے صفحہ نمبر 25 پہ ہم پہنچ گئے ہیں اور یہاں پر لکھا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیے جانے پر علامہ مجلسی کا نظریہ. اس میں نیچے لکھا ہے ایک بریکٹ میں کہ کیونکہ روایات میں پیغمبر اکرم کو زہر دیے جانے کی 2 مواقع ذکر ہوئے ہیں بریکٹ کلوز. نیچے ہے کہ اس بنا پر علامہ مجلسی بحار الانوار میں فرماتے ہیں کہ احتمال ہے کہ دونوں مواقع پر زہر کا دیا جانا پیغمبر اکرم کی شہادت میں مؤثر ثابت ہوا.
اور نیچے لکھا ہے احتمال داردک کا ہر دوسم در شہادت پیامبر مؤثر بوداند. یہ تو میں نے فارسی پڑھ دی، کمال ہی کر دیا میں نے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اس میں لکھا ہے بحار الانوار، حوالہ جو دیا بحار الانوار جلد 22 صفحہ نمبر 511 اور جلد 28 صفحہ نمبر 21. نیچے لکھا ہے تفسیر العیاشی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200. اور اب ہم آگے چلتے ہیں جو کہ ہم صفحہ نمبر 26 پر ہیں. یہاں لکھا ہے آیت اللہ شیخ یوسف ثانی صاد الف نون عین چھوٹیے کی نظر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا سبب. آیت اللہ ثانی ایک استفتاء میں فرماتے ہیں کہ بعض روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ پیغمبر اکرم کی رحلت زہر کے سبب ہوئی تھی، اور اس میں نیچے لکھا ہے کہ استفتاء آیت اللہ ثانی 24/4/80 میرے خیال ہے یہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے. جی بالکل ڈیٹ ہی کا ایسا اندازہ ہوتا ہے. اس کے بعد اگلا صفحے پہ ہم پہنچ رہے ہیں رسول اللہ کی زہر سے شہادت کی روایات کا تواتر معنوی. یہ ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں لکھا ہے حجت الاسلام والمسلمین شیخ ہادوی ہے الف دال واو چھوٹی ہے تہرانی فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ دلائل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زہر کے نتیجے میں شہید ہونے کی تائید کرتے ہیں، اور یہ روایات و دلائل تواتر معنوی کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں. اور اب ہم اس میں جو حوالہ کچھ اس طرح نہیں ہے، لیکن صرف انہوں نے مدرسۃ القائم کا دیا ہے کہ جو صفحہ ان کا ہے کہ ہم وہاں سے دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی اس کے بعد آگے ہم چل رہے ہیں پیج نمبر 28 پر ہم آگئے ہیں. یہاں پہ لکھا ہے آیت اللہ سید علی حسینی میلانی کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر کے اثر سے شہادت پائی. نیچے لکھا ہے کہ آیت اللہ سید علی حسینی میلانی کی نظر میں تاریخ میں 2 مقامات ملتے ہیں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دینے کی روایات ملتی ہیں. فرماتے ہیں کہ ان دونوں طرح کی روایات کو بحار الانوار جلد 28 صفحہ نمبر 20 روایت 28 اور صحیح بخاری کی کتاب طب میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ بھی ہم نے پڑھ لیا. اور اب ہم پیج نمبر آگے 29 پہ آگئے ہیں. یہاں لکھا ہے علامہ مجلسی کے نزدیک شہادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کا اعتبار، اور کتاب حیات القلوب سے دیا گیا ہے جو کہ علامہ مجلسی کی ہے کہ جلد نمبر 4 میرے خیال ہے. جی اس میں لکھا ہے کہ علامہ مجلسی نے اپنی کتاب حیات القلوب جلد نمبر 4 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زہر کے نتیجے میں شہادت کی ان روایات کو معتبر قرار دیا ہے، جو کہ اب بریکٹ میں 2 حوالے ہیں: تہذیب الاحکام 6/2 اور بصائر الدرجات 503 اور تفسیر عیاشی 1/200 میں موجود ہے. تو یہ ہم نے پڑھ لیا. اور اب ہم آگے چلے ہیں پیج نمبر 30 پہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر کے نتیجے میں شہادت پر شیخ صدوق کا عقیدہ. آئیے یہ پڑھتے ہیں. لکھا ہے شیخ صدوق اپنی کتاب اعتقاد کی صفحہ نمبر 109 اور 110 پر لکھتے ہیں ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ خیبر میں زہر دیا گیا تھا، اور وہ زہر برابر اثر کرتا رہا یہاں تک کہ اس زہر کے اثر سے 28 صفر 11 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کی رگیں کٹ گئیں، جس سے آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت پائی. تو یہ ہم نے آپ کو حوالہ بھی دے دیا. اس سے آگے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زہر سے شہادت روایات میں صراحت سے ذکر ہوتی ہے. آیت اللہ سید جعفر مرتضیٰ العاملی اپنی کتاب مختصر مفید کی 6 جلد میں فرماتے ہیں کہ شیعہ و سنی حوالوں سے ملنے والی روایات سے ظاہر بلکہ واضح ہو جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر کے نتیجے میں شہید ہوئے. اور یہ ہم نے آپ کو حوالہ بھی اس میں بتا دیا. اب ہمیں اس سے آگے چلنا ہے. اس سے آگے چلنے کے لیے ہم پہنچے ہیں صفحہ نمبر 32 پر. یہاں لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زہر سے شہادت پر امام شعبی کا نظریہ. اس میں لکھا ہے کہ سری سین رے چھوٹی ہے سری بن اسماعیل نے شعبی سے نقل کیا ہے کہ اس نے کہا کہ اس پس دنیا سے کیا امید لگانی ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر کو
زہر دے کر شہید کیا گیا۔ عمر، عثمان اور علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام کو قتل کیا گیا، جبکہ حسن علیہ السلام بن علی علیہ السلام کو بھی زہر دیا گیا اور حسین بن علی علیہ السلام کو اچانک قتل کیا گیا۔ امان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زہر سے شہید ہونے کا موضوع ہر شک و شبے سے بالا ہے۔ آیت اللہ مرتضی مجتہدی سیستانی لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسموم ہونے کا موضوع تاریخی منابع میں اس حد تک مشہور ہے، منابع کی ہجہ ہے میم نون الف بے عین میں اس حد تک مشہور ہے کہ جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور اس میں اس کو حوالہ دیا ہوا ہے کہ کتاب معاویہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 48، مؤلف آیت اللہ سید مرتضی مجتہدی سیستانی۔ اور اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر اگلے صفحے کے اوپر، پیج نمبر 34 ہے جی، اور اس کے اوپر لکھا ہے پیج نمبر 34 میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کی شہادت کا انکار نہ کیا جائے، یہ بڑا بڑا لکھا ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہے شیخ صدوق رحمۃ اللہ اپنی کتاب اعتقادات میں فرماتے ہیں کہ نبی اور ائمہ نے خبر دی ہے کہ انہیں شہید کیا جائے گا، جو شخص یہ کہے کہ انہیں قتل کیا گیا تو اس نے انہیں جھٹلایا، اور اس کا حوالہ نیچے دیا ہے اعتقادات الصدوق پیج 109 اور 110، اور اس کے بعد پھر ہم آگے ہیں پیج نمبر 35 کے اوپر، جہاں پہ شہادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو ہے وہ صرف اور صرف عربی میں سلام لکھا ہے، لہٰذا یہ کیونکہ عربی میں غلطی ہو سکتی ہے تو ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو اگلا صفحہ ہے پیج نمبر 36، اس میں کشاف اس میں کتاب کا نام الکشاف ہے، اور شہادت رسول اللہ اوپر لکھا ہوا ہے، جبکہ اس کی یہ جو کتاب ہے یہ عربی زبان میں ہے جی، تو اس میں کچھ لائنوں کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، تو وہ اس کو پڑھنا نسبتاً مشکل ہے کیونکہ اس کا اردو نہیں ہے، اور اسی طرح کچھ صفحات آگے اسی طرح عربی میں ہی نظر آ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلا صفحہ فارسی میں ہے، اس کو بھی ہم یقیناً ہمیں اسکپ کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد فارسی میں آ گیا ہے جس میں کہ مسمومیت و شہادت پیامبر لکھا ہوا ہے، ہم یہ پیج 39 کو بھی کراس کر رہے ہیں، اور یہ اس سے آگے پھر بھی جو ہے یہ بھی عربی ہے، اور یہ تو ہمارے لیے اگلا صفحہ بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ سامعین، ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس صفحے پہ پہنچ جائیں کہ جہاں سے ہم اردو پڑھ سکیں، اور اس میں ابھی تک سب اسی طرح عربی اور فارسی کے صفحات آ رہے ہیں، مختلف کتابوں کی تصاویر بھی ہیں اور مختلف کتابوں کے حوالے بھی ہیں۔ یہ میرے لیے تو پڑھنا مشکل ہے، اگر کوئی عربی یا کہہ دوں یا فارسی، یہ فارسی میں ہے سارا، تو اس کو اگر کوئی پڑھ سکے گا تو پھر یقیناً بہت مجمع البیان کا بھی ہے فی تفسیر القرآن، اس کا بھی ہے، لیکن عربی کا ترجمہ جو دیا گیا ہے وہ فارسی میں دیا گیا ہے، وہ اب میں اور آگے چلتی جا رہی ہوں، ساتھ ساتھ اگلے ایک صفحہ میں پیج 55 پہ پہنچ گئی ہوں، لیکن یہ سب کچھ عربی میں ہے، تو اس کا آگے پڑھنا نسبتاً مشکل ہے، جو سمجھ میں آنا بہت مشکل ہے، اور اب ہم اس کے تمام صفحات پڑھ چکے ہیں، اور اب ہم بالکل آخری میں پہنچ گئے ہیں، 65 69 پہ بھی عربی آ گئی ہے، اور یہ بھی سب عربی ہے، اس لیے اس کو ہم عربی نہیں فارسی ہے، لہٰذا ہم نے جتنا پڑھا وہ پیج نمبر 33 اور 34 تک ہی ہے، اس سے آگے فارسی ہے، اس کو سمجھنا نسبتاً مشکل ہے، اس لیے پھر میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جو کچھ علم ہمیں اس کتاب سے ملا، جو ہم پڑھ سکے، جو ہم آپ تک پہنچا سکے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ ہمیں معاف کرے مجھے خاص طور پہ، اور جو میں نہیں پڑھ کے سنا سکی فارسی اور عربی کا، میں اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ کہ جہاں تک میں پڑھ کے سنا سکی ہوں وہ آپ تک پہنچ گیا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔